خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب میری بہت پیاری بہنیں؟ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ ہم پڑھ رہے تھے نورانی قاعدہ تختی نمبر 9۔ نیکسٹ 2 لائنز ہم پڑھ لیتے ہیں، 2 لائنیں پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کسی بھی میری بہن کو مشکل ہو رہی ہو تو وہ کائنڈلی اس کو 2 ڈیز پہ لے جائیں یا پرائیویٹلی مجھے میسج کر لیں، میں گائیڈ بھی کر دوں گی۔ اور اگر آپ کو 2 لائنز مشکل لگ رہی ہیں تو پھر ہم ایک آن ورڈز کنٹینیو کر لیں گے۔ آپ کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام زیر لی، سین زبر الف سا، لیسا، نون 2 زبر نن، لیسانن، میم زبر ما، حمزہ کھڑی زبر آ، ما آ، با 2 زبر بن، ما آ بن، میم زبر ما، تا زبر الف تا، متا، عین 2 زبر عن، متاعن، میم پیش مو، طو زبر الف طو، مطو، عین 2 زیر عن، مطوعن، میم زبر ما، عین زبر الف عا، مع، شین 2 زبر شن، معاشن، میم زبر ما، فا زبر الف فا، مفا، زا 2 زبر زن، مفازن، میم زیر می، ہ کھڑی زبر ہ، می ہ، دال 2 زبر دن، میہدن، نون زبر نا، با زبر الف با، نبا، تا 2 زبر تن، نباتن، واو زیر وی، فا زبر الف فا، وفا، قاف 2 زبر قن، وفاقن، ثا پیش ثو، با پیش واو بو، ثبو، رو 2 زبر رن، ثبورن، رو زبر رو، سین پیش واو سو، رسو، لام 2 زیر لن، رسولن، شین پیش شو، ہ پیش واو ہو، شہو، دال 2 پیش دن، شہودن۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہوگی ہماری 2 لائنیں کمپلیٹ۔ ہم ان کو روان پڑھ لیتے ہیں۔ لسانن، مآبن، متاعن، مطوعن، معاشن، مفازن، مہادن، نباتن،
وفاقا ثبورا رسول شہود. ٹھیک ہے جی. اب آپ سب نے بہت اچھے سے پریکٹس کر کے منیمم آپ نے 5 ٹائمز، ٹھیک ہے. بہت بھی آپ کو لگتا ہے کہ مجھے بالکل صحیح آتا ہے تو 3 ٹائمز تو آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد لیسن سنانا ہے، ٹھیک ہے. 3 to 5 ٹائمز. اور آپ 5 ٹائمز کے بعد بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اڑ رہے ہو، کچھ چیزیں آپ کو ٹھیک کرنی پڑ رہی ہیں، لائک اگر مد اصلی تھا وہ آپ نے شارٹ پڑھ لیا یا سنگل حرکت تھی وہ آپ سے لمبی پڑھی جا رہی ہے، تو آپ نے اس چیز کے اوپر زیادہ کنسنٹریٹ کرنا ہے. ابھی بھی تختی نمبر 9 کے ہم ہاف سے آگے آ چکے ہیں الحمدللہ. اس وقت بھی میری کچھ ساتھی، میری کچھ اسٹوڈنٹس، میری کچھ بہنیں، ان سے یہ مسٹیک ہو رہی ہے کہ سنگل حرکات کو وہ زیادہ لمبا کر رہی ہیں اور مد اصلی کو کہیں کہیں وہ شارٹ کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے. سنگل حرکت کو شارٹ ہی رکھنا ہے، اس چیز کی پریکٹس کریں. اور زیادہ تر جو کامن مسٹیک وہ یہی ہے کہ سنگل حرکت کو زیادہ لمبا کر دیتے ہیں ہم پڑھنے کے، سر لگانے کے تھوڑے سے چکر میں، اس چیز میں. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں، سنگل حرکت کو بالکل آدھے الف کے برابر رکھنا ہے، اور مد اصلی یعنی زبر کے ساتھ الف ہوگا، پیش کے ساتھ واؤ ہوگا، واؤ ساکن، یا زیر کے ساتھ یا ساکن ہوگا، تو اس کو 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے اور وہ مد اصلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ پریکٹس کرنی ہے، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لیسن کے سیکنڈ پارٹ کی طرف، دیٹ از جو ہم نے شروع کیا تھا نماز کی کریکشنز، اور اس میں ہم الحمدللہ درود ابراہیمی کے بعد، درود کے بعد کی دعا جو ہے وہ بھی ہاف پڑھ چکے تھے. آج ہم ریمیننگ ہاف پڑھتے ہیں انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. را زبر با، رب. با زبر با، رب. نون زبر غین نو، ربنا. فا زیر را فر، ربنا فر. لام زیر یا لی، ربنا فر لی. ٹھیک ہے جی. کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نون کے ساتھ زبر آ تو گئی ہے تو یہاں پر مد اصلی ہونا چاہیے، جیسے ربنا شروع میں ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن ایک چیز مائنڈ میں رکھیں کہ جیسے ہی حرکت آپ کے مطلب جیسے اب یہ زبر ہے اس کے بعد الف ہے، تو نیکسٹ جو حرف ہوگا یا اسی لفظ کے اندر اگر نیکسٹ حرف کے اوپر آپ کو جزم یا تشدید مل جائے گی تو بیچ میں سے یہ الف سکپ ہو جائے گا اور جو زبر ہے وہ ڈائریکٹلی جزم یا تشدید کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی، جڑ جائے گی، ٹھیک ہے. اب جیسے نون زبر الف ہم نے نہیں پڑھا، نون زبر کو ہم نے غائن، کیونکہ غائن ساکن ہے تو ساکن ہمیشہ حرکت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایکچولی جو تشدید ہوتی ہے اس کو بھی ہم پہلے جوڑتے ہیں، اس کو ساکن کنسیڈر کرتے وقت جو حرف مشدد ہوتا ہے جس کے اوپر تشدید ہوتی ہے اس کو ہم ساکن کنسیڈر کرتے ہوئے پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ پہلے جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے. ربنا اغفر لی. غین ساکن ہے، غین یہاں پہ پر ہے، غین کو پر کریں. ربنا اغفر لی. واو زبر وا، لام زیر لی، والی. واو زبر الف وا، والی وا. لام زیر لی، والی والی. دال زبر یا دئی، یا زبر یا، والی والی دی. واو زبر وا، لام زیر لام لل، ولل. میم پیش حمزہ مو، وللمو. میم زیر می، وللمؤمی. نون زیر یعنی، وللمؤمنی. نون زبرنا، وللمؤمنین. یا زبر واو یو، میم زبر ما، یوم. یا زبر یا،
قوف پیش وقو یقو میم پیش لام مل یقومل حاضر حی یقومل حی سین زبر الف سا یقوم الحسا با پیش بو یقوم الحساب. اور اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو با پیش بو جو ہے وہ با ساکن بن جائے گا. کیسے پڑھیں گے؟ یقوم الحساب. روان پڑھ لیتے ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی بخش دے مجھے، والی والدیہ اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین اور سارے مسلمانوں کو، یوم جس دن، یقوم الحساب عملوں کا حساب ہونے لگے. اے ہمارے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سارے مسلمانوں کو بخش دے اس روز جب کہ عملوں کا حساب ہونے لگے. آمین یا رب العالمین. کتنی پیاری دعا ہے یہ، ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ. اور اب اگر ہم اس کے میننگز مائنڈ میں رکھ کے پڑھیں گے، جن لوگوں کو پتہ نہیں تھے میننگز، تو انشاءاللہ نماز میں خشوع و خضوع بھی ہوگا اور ہماری ادائیگی بھی درست ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب ہم اگر اس جو ریمیننگ پارٹ ہم نے آج پڑھا درود کے بعد کی دعا کا، اس میں اگر ہم رولز کو دیکھیں تو سب سے پہلے ربنا اغفر لی، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نون زبر جو ہے وہ غین کے ساتھ جڑ جائے گا. ولوالدی، اچھا ربنا اغفر لی میں غین پر بھی ہوگا. ٹھیک ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی، اس میں دیا پہ آپ نے خاص دھیان دینا ہے، دیا نہیں پڑھنا، یہ تشدید ہے. تشدید میں وہی جو مشدد حرف ہوتا ہے پچھلے حرف سے پہلے جڑتا ہے، دال زبر یا، اس کو یعنی کہ پہلے ساکن کرتے ہیں. تشدید والے حرف کو پہلے ساکن کنسیڈر کر کے پچھلے حرف سے جوڑ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی حرکت پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. والی والی دیا دیا. آگے آپ نے دیکھا ہوگا وللمؤمنین میں نے پڑھا ہے، تو جہاں بھی حمزہ کے اوپر جزم آ جائے گی تو جھٹکا لگے گا. ایون الف کے اوپر بھی جزم لکھی ہوئی ہے، ساکن ہمیں شو ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر جزم ہے، تو وہ الف بھی حمزہ بن کے اس کی ساؤنڈ جھٹکے والی ہی ہوگی. ٹھیک ہے. وللمؤمنین، اس کو مومنین نہیں پڑھنا. کیسے پڑھیں گے؟ وللمؤمنین. آگے آپ قرآن پاک کی تلاوت جب کبھی بھی کریں اور اسی طرح آپ کو حمزہ نظر آئے اوپر ساکن جزم لگی ہوئی ہے اور وہ ساکن ہے، تو اس کو اسی طرح جھٹکے کے ساتھ ادائیگی ہوگی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے یوم، یا زبر واو. یو کیا ہے؟ حروف لین. واو ساکن سے پہلے زبر. یوم نرمی سے ادا کریں گے، یوم نہیں پڑھنا. کیسے پڑھیں گے؟ یوم یقوم الحساب. اس میں قوف پر، پھر آخر میں با ساکن ہو کے کلکلا بھی ہم ادا کریں گے، با کو اپنے مخرج سے ہلائیں گے بھی. حساب. حساب روکنا نہیں ہے ہونٹوں کو بند نہیں کر لینا. ٹھیک ہے. ہونٹوں کی تر حصوں کو ملا کر آپس میں پھر جدا بھی کرنا ہے. حساب. اب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے میں حساب کو لمبا کیوں کر رہی ہوں، مد کیوں کر رہی ہوں؟ جب بھی وقف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر
آخری حرف ساکن ہے اور اس سے پیچھے مد اصلی ہے. جیسے با ساکن سے پیچھے مد اصلی کون سی آ گئی؟ الف کے ساتھ، زبر کے ساتھ الف، ٹھیک ہے، جس کو ہم نارملی ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، تو اب ہم اس کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے. مد عارض اس کو کہتے ہیں. وقف کی وجہ سے جو ہم مد اصلی آنے کی وجہ سے مد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مد عارض، اور 3 الف کے برابر لمبا کریں گے. یقوم الحساب. ان ساری چیزوں کا دھیان رکھ کے پریکٹس کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ سب نے سبق سنانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لیں، اور جو میری بہنیں اور میری بہنوں کے ریلیٹیوز بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے. اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر لیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا.